اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ کرنا، ان کا ذکر کرنا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو یاد کرنا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے متعلق باتیں کرنا، یہ مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے، ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن موجودہ دور میں ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ، یہ 1400 سال سے چلا رہا، پہلے دن سے چلا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی غیر ضروری چیزیں اس کے ساتھ شامل کر دی گئی کہ اگر آج مسلمان اس کو روکے گا نہیں، اگر آج مسلمان اس کو ٹوکے گا نہیں، تو آنے والی نیکسٹ جنریشن یا آفٹر نیکسٹ جنریشن، سیکنڈ نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ اس دین کو جو ضروری نہیں ہے اس کو ضروری سمجھے گی اور پھر اس کو عبادت سمجھنے لگے گی۔ مثلا ایک بات میں کرتا ہوں، مثلا یہ جلوس نکالنا، 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جلوس نکالنا، یہ کب؟ آپ حیران ہوں گے یہ سن کر، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ آج جو جلوس میں نہیں نہ جاتا اس کو کہتے ہیں یو آر ناٹ ٹرو مسلم، یو آر ناٹ ٹرو لورز آف آور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا یس آئی ایم، تو کہتا ہے وائی ڈڈنٹ یو پارٹیسپیٹ ان the جلوس، وائی ڈڈنٹ یو کم ان the جلوس؟ اس لیے کہ اگر if you are the true lover of our prophet صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جلوس میں آنا چاہیے تھا۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سب سے پہلے جلوس کب نکلا؟ ویری فرسٹ جلوس آف اس کائنڈ انڈیا پاکستان میں کب نکلا؟ 1935 میں۔ کب نکلا؟ 1935 میں۔ کہاں نکلا؟ لاہور میں۔ موچی دروازہ ہے نا، موچی گیٹ، موچی دروازہ، اس موچی دروازے پر انگریزوں کے زمانے میں جب انگلش ہمارے یہاں تھے، اس دور میں باقاعدہ طور پر ان سے اجازت لے کر، گورنمنٹ سے اجازت لے کر سب سے پہلا جلوس 1935 میں نکالا۔ This is when you go out, march when you go in the street on that particular day. اب اس کو کہتے ہیں جلوس، باہر نکلنا۔ اب وہ جلوس ابھی شروع، recently, as I said, 1935, which is not even 100 years ago. انگریزوں کے زمانے میں پاکستان میں، اس وقت انڈیا تھا، متحدہ ہندوستان تھا، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، اس وقت غیر منقسم ہندوستان تھا، متحد ہندوستان تھا۔ اس زمانے میں، انگریزوں کے زمانے میں، یہ جلوس پاکستان سے نکلنا شروع۔ سو لاسٹ سینچری میں ابھی 100 سال نہیں ہوئے، اور اسلام آیا کب سے؟ آج سے 1400 سال پہلے۔ آپ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی انگلش میں بھی آپ کے سامنے بیان ہوگا، اور انگلش میں بھی مولانا خالد صاحب will explain to you with more details۔ 1400 سال سے اسلام ہے ہمارا، اور 100 سال نہیں ہوا یہ جلوس نکلا۔ اس کا مطلب ہے پہلے 1300 سال میں کبھی نہیں ہوا۔ تو جو چیز حصہ نہیں تھا دین کا، آج اسے دین کا اتنا بڑا حصہ بنا لیا ہے، اتنا بڑا حصہ بنا لیا ہے کہ جو جلوس میں جاتا ہے، جو مارچ میں جاتا ہے، وہ ٹرو مسلم ہے، اور جو نہیں جاتا وہ کہتے ہیں یو آر ناٹ ٹرو لورز۔ How this جلوس become the sign of lovers and unlovers, or most lovers یا تھوڑا lovers؟ ابھی جو شروع ابھی ہوا ہے، 100 سال بھی نہیں ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے 100 سال پہلے سے 1300 years تک جس نے جلوس نہیں نکالا، they were not the true lovers of our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ and now who participate in this kind of جلوس، they are the most lovers of our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کتنی زبردست زیادتی کر رہے ہیں۔ دوسری بات، سیکنڈ تھنگ، گرین بتی لگانا، جھنڈا لگانا۔ جھنڈا کہتے ہیں فلیگ، گرین فلیگ، اور گرین بتی۔ گرین، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گرین اسلام میں گرین بتی کہاں سے آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں بتیاں ہی نہیں تھی، گرین تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس زمانے میں کینڈلز تھے، اس زمانے میں مشعلیں تھی، اس زمانے میں ٹارچ تھے جو فلیم نکلتا تھا جس سے۔ اس زمانے میں بتیاں نہیں تھی، اس زمانے میں گرین نہیں تھی۔
آپ خیال کرتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اور ہمارے اسلاف نے کہا ہوگا کہ 12واں ربیع الاول کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن جو ہے آپ نے گرین جلانا، اور جو گرین جلائے گا وہ زیادہ محبت کرنے والا ہوگا، اور جو گرین نہیں جلائے گا وہ کم محبت کرنے والا ہوگا؟ گرین کا تصور نہیں تھا، بتی کا تصور نہیں تھا، اور آج گرین بتی کو اور گرین فلاگ کو اتنا ضروری سمجھ لیا گیا ہے کہ جو گرین بتی جلاتا ہے وہ تو ہے بہت اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، اور جو فلیگ لگاتا ہے وہ ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا، اور جو فلیگ نہیں لگاتا، گرین بتی نہیں جلاتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں نے کہا کہ تذکرہ کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس تذکرہ کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی آ کر مل گئی ہیں، کوئی چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جن چیزوں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر آج ہم نے اس کو روکا نہیں، ہمارا نوجوان بچہ جس گھر میں رہتا ہے اس کے نیکسٹ ڈور میں کسی نے گرین بتی لگائی ہے، کسی نے فلیگ لگایا ہوا ہے، ہمارا نوجوان بچہ پوچھتا ہے ابا یہ کیا ہے؟ وہ پہلے تو ابا کو نہیں پوچھتا، پہلے اپنے فرینڈ کو پوچھتا ہے تم نے اپنے گھر میں لگایا کیا ہے؟ کہتا ہے ہم برتھ ڈے مناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم نے نہیں لگایا۔ پھر وہ اپنے ابا سے آ کر کہتا ہے ابا اس نے لگایا ہم نے نہیں لگایا، تو کیا ہم ٹرو مسلمان نہیں ہیں؟ وہ کچھ زیادہ ٹرو مسلمان ہیں، ہم زیادہ محبت کرنے والے نہیں ہیں، وہ زیادہ محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر ایک تیسری بات بتاؤں، پھر عید میلاد النبی کے دن کیک کاٹتے ہیں، باقاعدہ طور پر کیک کاٹا جاتا ہے، اور کیک کاٹ کر تقسیم کیا جاتا ہے، ہمارے گھروں میں آتا ہے، اس گھروں میں خوشیاں منائی جاتی ہے، برتھ ڈے منائی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم پوچھتے ہیں 1400 سال سے یہ دین یہ اسلام چلا آ رہا ہے، کیا کبھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے پریڈیسیسر نے کبھی اس بات کو کیا ہے؟ کبھی کرنے کو کہا ہے؟ جب کیا نہیں، کرنے کو کہا نہیں، تو پھر یہ دین کا حصہ کیسے بنی؟ یہ دین میں آئی کیسے؟ اور اگر آج اس کو روکا نہیں گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل آگے چل کر یہ دین کا حصہ نہ بن جائے۔ دو باتیں، ایک آخری فائنل بات کرتا ہوں، یہ تین پوائنٹ میں نے بیان کر دیے، لاسٹ پوائنٹ بیان کرتا ہوں، پھر مولانا خالد صاحب آپ کے سامنے آدھا گھنٹہ گفتگو کریں گے۔ آخری پوائنٹ، فائنل پوائنٹ بتاتا ہوں۔ میلاد کے معنی برتھ، میلاد النبی یعنی برتھ آف آر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کون مسلمان ایسا ہے جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا منکر ہو؟ مسلمان چھوڑے، کوئی کافر بھی ایسا نہیں ملے گا، کوئی کافر بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا منکر کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہیں ہوئے، یہ ایک دنیا میں کافر بھی نہیں ملے گا۔ بڑا سے بڑا کافر، بڑا سے بڑا یہودی، بڑا سے بڑا مشرک و بے ایمان، اور بڑا سے بڑا اسلام کا دشمن بھی اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اسلام کی برتھ تو ہوئی۔ تو میلاد النبی کے جلسے بنانا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے، بھائی اس کو تو اس وقت بیان کرو نا جب کوئی اس کا منکر ہو۔ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، اسپیشلی جو بیٹھے ہوئے ان سے، میں باہر کھڑا ہو جاؤں، باہر کھڑے ہو کر اسٹریٹ میں پوری قوت اور طاقت کے ساتھ تقریر کروں اور کہوں یہ مسجد ہے، آپ کی مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہوں یہ مسجد ہے، پوری طاقت خرچ کر رہا ہوں، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، پوری 2 گھنٹے تقریر کر رہا ہوں، پھر 2 کپ چائے کا پیا، پھر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، ہر جانے والے سے میں لڑائی کرتا ہوں، ہر جانے والے کو مجمع جمع کرتا ہوں، کہتا ہوں یہ مسجد ہے۔ صبح سے شام تک میں نے تقریر کی یہ مسجد ہے۔ ایک آدمی آیا، آ کر مجھے کہے گا مولوی صاحب کیوں سارا زور خرچ کر رہے ہو، یہ مسجد ہے، ہم کو پتہ ہے یہ مسجد ہے، یہ مینارے دیکھو مسجد ہے، یہ گنبد دیکھو مسجد ہے، یہ اذان سنو مسجد ہے، یہ اندر چلو محراب دیکھو مسجد ہے، یہ منبر دیکھو مسجد ہے، یہ مصلی کا ڈیزائن دیکھو مسجد ہے، یہ سارے مسلمان اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں قبلہ کی طرف، ہم سب مسلمان جمع ہوتے ہیں،
ہم سب مانتے ہیں اور ساری دنیا مانتی ہے یہ مسجد ہے، تو مولوی صاحب صبح سے لے کر شام تک جو آپ اپنی محنت خرچ کر رہے ہیں، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، کبھی کسی نے منع کیا یہ مسجد نہیں ہے؟ اگر منع کرے تو آپ کا بنتا ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، لیکن کوئی بھی نہیں منع کرتا، سب مانتے ہیں یہ مسجد ہے۔ ہاں مولوی صاحب ایسا کرو، آپ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر یہ کہو کہ یہ مسجد ہے، فلاں کام رہتا ہے، اس کو پورا کرو، ثواب ملے گا، اس کی رسپیکٹ کرو، اس میں آ کے جھاڑو دو، اس میں کچرا مت کرو، آؤ اس میں نماز پڑھو، یہ مسجد ہے، اس پر وقت ضائع مت کرو، یہ بتاؤ کہ یہ مسجد کیا ہوتی ہے، اس میں عبادت ہوتی ہے، عبادت کے لیے آؤ، قرآن شریف کی تلاوت کے لیے آؤ، نماز پڑھنے کے لیے آؤ، اس کی صفائی کا خیال رکھو، اس کی بناوٹ کا خیال رکھو، اس پر وقت خرچ کرو۔ مسجد کو مت بتاؤ کہ یہ مسجد ہے، وہ تو ساری دنیا مانتی ہے۔ ہاں یہ بتاؤ کہ مسجد بن گئی، اب کیا کرنا ہے، ہم نے اس سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا، برتھ ڈے، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو کون منکر ہے؟ سارا زور اس پر لگتا ہے، میلاد میلاد میلاد، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش کا تو کافر بھی منکر نہیں ہے، مسلمان کیوں منکر ہوتا؟ اب یہ بتاؤ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پیدا ہو گئے، اللہ نے ان کو نبی بنا دیا، اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا کھانا کیسا تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا پینا کیسا تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے لباس کیسے تھے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کیسی تھی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تربیت کیسی تھی، اللہ کے پیغمبر کی سخاوت کیسی تھی، میرے آقا کی تجارت کیسی تھی، میرے آقا کا رات کیسا تھا، میرے آقا کا دن کیسا تھا، میرے آقا کا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، میرے آقا کا کافروں کے ساتھ کیا سلوک تھا، مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ آؤ اس دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے میلاد کے جلسے بجانے کے بجائے سیرت النبی کے جلسے بتاؤ، کہ جس میں بتاؤ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پیدا ہوئے، جس کا کوئی کافر بھی منکر نہیں، لیکن ان کافروں کو اور مسلمانوں کو پتا نہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کیوں دنیا میں تشریف لائے۔ آؤ اس دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کے انداز اور اصول لوگوں کو بتاؤ۔ مسجد تو بن گئی ہے، مسجد ہے مسجد ہے مسجد ہے، دنیا مانتی ہے مسجد ہے، لیکن مسجد میں ہوتا کیا ہے، مسجد میں کیسے جانا چاہیے، مسجد میں کیا کرنا چاہیے، یہ لوگوں کو بتاؤ۔ میلاد تو ساری دنیا مانتی ہے، لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والے، نہ چلنے والے کافروں کو بھی بتاؤ اور نہ چلنے والے مسلمانوں کو بھی بتاؤ، یہ سیرت ہے۔